बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड उर्दू आखिरी निज़ाम माल गोदाम रोड, इसकी तशरीह मैं अपलोड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह समझिए, गौर कीजिए, अशार को अच्छी तरह पढ़िए और उसके बाद इसको इसमें सवाल जवाब कोई भी है तो आप पढ़ेंगे। जब आपको अशार का मतलब पता होगा, मफ़हूम पता होगा, तो उसमें से कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। इसके साथ-साथ तशरीह भी बेहतरीन अंदाज़ से याद कीजिए ताकि सवाल इस तरह घुमा-फिरा कर दिया जाए तो वो भी आसानी के साथ आप जवाब भी दे सकते हैं और कोई तशरीह दी जाए तो वो भी आराम से हल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ-साथ लाइक भी करें। और इसके साथ-साथ अहम बात, बेल का बटन लाज़मी दबाएँ और उसमें ऑप्शन ऑल को क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ जो है ना वो मिल सकें। इसके अलावा बहुत से बच्चों को वीडियोज़ नहीं मिलती, नई-नई वीडियो जो पुरानी, तो इस तरह क्या करें, आप माई मिक्स प्लेट लिखें, आपको चैनल सामने कोई वीडियो सामने आ जाएगी माई मिक्स प्लेट की। आप उसमें से जो तस्वीर होती है माई मिक्स प्लेट की, उसको क्लिक करें तो आप चैनल पर पहुँच जाएँगे। वहाँ पे ऊपर ऑप्शन होते हैं होम, वीडियो और प्लेलिस्ट। होम पे आपको सारी वीडियो नज़र नहीं आएँगी। आपको सारी वीडियोज़ देखने के लिए या तो वीडियो के बटन को क्लिक करना होगा या फिर प्लेलिस्ट को, तो आपके लिए सब चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी। शुरू करते हैं। माल गोदाम रोड, शायर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायर के अब सवाल से हट गया है, आपको सिर्फ़ तशरीह करनी है दिए गए अशार की। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाज़वाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। इसका मफ़हूम और इसके अल्फ़ाज़ मानी देखने के बाद इसकी तशरीह करते हैं। लाज़वाल कहते हैं हमेशा बाकी रहने वाली, मिसाल कहते हैं नज़ीर यानी, और बस यहाँ तक है, बाकी अगले शेर की है। मफ़हूम है वैसे तो मेरे शहर की कई सड़कें हमेशा ख़राब रहने वाली हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है जिसका कोई मिसाल नहीं है। ये इसकी यहाँ तक मफ़हूम है। यहाँ से शुरू करते हैं कि माल गोदाम रोड शहर की एक सड़क है। शायर कहता है कि यूँ तो मेरे शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो लोगों को कोताहियों और हुकूमत की लापरवाही का सबूत हैं। वो अरसा दराज यानी काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ी हैं। ये सड़कें टूटी-फूटी हैं। इन सड़कों का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ना ही किसी ने इन सड़कों की हालत को बेहतर बनाने की तरफ कभी तवज्जो दी है। ये हमेशा से बुरी हालत में और शायद हमेशा बुरी हालत में रहें। लेकिन माल गोदाम रोड इन सब में से सबसे ज़्यादा तबाह हाल, इसकी हालत सब सड़कों से ज़्यादा ख़राब। गोया पूरे शहर में सड़क जैसी कोई सड़क नहीं। शहर तंज़ करता है कि सड़क दबा-हाली में बेमिसाल है, इसका कोई पुरसान हाल ही, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। शेर नंबर 2 है, इसकी छाती पर कई टाँगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका इंतकाल। इसका जो है ना सिर्फ़ इंतकाल के मानी है। इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना या मर जाना। इसका मफ़हूम आप लिख लें कि इसके सीने पर कई टाँगे ऊँधे होते हैं और सैकड़ों घोड़ों का इस सड़क पर इंतकाल हो चुका है। आसान अल्फ़ाज़ में मफ़हूम। तशरीह पे आते हैं। इस शेर में शायर ने माल गोदाम रोड की खस्ता हाली को मुबालगा यानी हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करने के साथ वाज़ेह किया है कि वो कहते हैं कि सड़क बेहद, मुबालगा राई कहते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़कर बयान करना। तो आप वो लफ्ज़ लिखने की बजाय आप मुबालगा राई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। यानी इसका हकीकत से तो ना कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ़ ये चीज़ को किसी पर असर डालने के लिए बात बयान की जाती है। इस शेर में शायर माल गोदाम रोड की खस्ता हाली को मुबालगा राई के साथ वाज़ेह किया है। वो कहते हैं कि सड़क बेहद नापुख्ता यानी कमज़ोर और ज़बू हाल है, यानी बहुत ही बुरी हालत है, ख़राब हाल है। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है, बेतहाशा ट्रैफ़िक, रश, शोर, खस्ता-हाली और टूट-फूट के बाद इस पर कई हादसात हो चुके हैं। शायर कहते हैं मैंने बहुत से, ये टंगो गलत लिखा है, तांगो तांगो यहाँ पे कर दें। टाँगों को इस पर उलटते देखा है, ना सिर्फ़ बल्कि घोड़े जो कि मुशक्क़त और रौनक कमाने के लिए मज़दूर पेशा लोग इस समय जो मुशक्क़त और रौनक में रिस्क, बल्कि ये घोड़े जो कि इस मुशक्क़त और रिस्क कमाने के लिए मज़दूर पेशावर लोगों का ज़रिया होते हैं, इस सड़क पर हादसात के नतीजे में इंतकाल कर चुके हैं। इसके बावजूद सड़क की बेहतरी और मरम्मत की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक मिनट, थोड़ा-सा ब्लर हो रहा है, इसको मैं ठीक कर लूँ? ठीक है अब। ये देख लें, अब इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। शेर नंबर 3 है, आस-पास इसके जो बस्ते हैं ना इनकी पूछिए, जिस कदर वैराँ हैं ये, है इस कदर वो खस्ता हाल। इसका मानी और मफ़हूम देख लेते हैं। आस-पास का मतलब होता है इर्द-गिर्द, बस्ते का मतलब मुकीम या रहते, वैरान कहते हैं बेआबाद या बंजर, खस्ता हाल कहते हैं बुरी हालत या पतली हालत। मफ़हूम, इस सड़क के आस-पास जो लोग बसते हैं इनकी हालत भी इस वीरान सड़क की तरह पतली है।
تشریح شعر میں شاعر نے سڑک کی بدحالی کا اس کے آس پاس بسنے والے لوگوں پر نظر انداز ہونے کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سڑک کے ارد گرد جو لوگ مکین ہیں یعنی رہتے ہیں، ان کی زندگی یہاں بھی عجیب ہے۔ جس قدر اس سڑک کی حالت بری ہے ویسے ہی بری حالت یہاں رہنے والے لوگوں کی بھی ہے، کیونکہ انہیں روزانہ اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزر کر اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے۔ یہاں ویران سے مراد خستہ حال سڑک ہے، چونکہ ان لوگوں کو گھر یہاں ہیں، اسی سڑک پر سفر کرنا ان کی مجبوری ہے۔ پہلے مصرے میں آس پاس بسنے والے لوگوں سے دو طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ جو سڑک کے پاس رہائش پذیر ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی حالت پوچھنے والا نہیں ہے۔ سڑک پر مچنے والے شور ان کا جینا حرام کیے ہوئے ہے، جو انہیں ایک لمحہ بھی پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ ہر وقت کا شور ان کے گھروں کو بھی آرام نہیں لینے دیتے۔ دوسری طرف کے وہ لوگ ہیں جو سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں، بعض اس کے پاس کھڑے مزدور، جس دکاندار، سڑک پار کرنے والے، غرض ہر طرح کے لوگ مراد ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سڑک کی تباہ حالی ان پر ابھی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اثر کرتی ہے، یعنی جتنی ویران یہ سڑک اتنے ہی یہ لوگ سخت حال ہیں، یعنی خراب حالات ہیں ان کے۔ شعر نمبر 4 ہے رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ اس کے میننگ یہاں لکھے ہوئے دیکھ لیں۔ رونق کا مطلب تھا چہل پہل، گہما گہمی۔ شغال کا مطلب تھا گیدڑ۔ اب اس کا مفہوم یہاں سے ہے، جس طرف بھی دیکھیے رونق ہی رونق نظر آتی ہے، اور شام ہوتے ہی اس پر گیدڑوں کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ سڑک اتنی پر رونق ہے کہ سر شام اس پر گیدڑ چلانے لگتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں سڑک پر بے تحاشا شور و غل رونق ہے، قسم قسم کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، ٹرک اور ریڑھے، بچے بوڑھے چیختے چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنا شور ہوتا ہے کہ کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ رونق اتنی زیادہ کہ شام ہوتے اس پر گیدڑ چیخنے چلانے نظر آتے ہیں۔ گیدڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ویران جگہ پر آ کر چیختے ہیں۔ شاعر نے اس طرف اشارہ کیا کہ شام کو یہ سڑک ویران ہو جاتی ہے، یعنی دن کے ٹائم بسوں ٹرکوں کا شور ہوتا ہے، رات کے ٹائم گیدڑوں کا شور ہوتا ہے، اس لیے ہر طرف رونق ہی رونق ہے۔ شعر نمبر 5 ہے لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ اس کے مفہوم اور اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لاری کہتے ہیں بس، خال خال کہتے ہیں کوئی کی۔ مفہوم ہے پٹرول والی بسیں تو اس سڑک پر صبح شام نظر آتی ہیں، ورنہ انسان تو کوئی ہی نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مال گودام روڈ پر بے تحاشا ٹریفک کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سڑک سے صبح شام بہت سی گاڑیاں گزرتی ہیں، لوگ ان گاڑیوں میں سفر کر کے اپنے کاموں پر جاتے ہیں۔ یہ ایک مصروف شاہراہ یعنی بڑی سڑک ہے۔ ٹریفک کا رش اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان اکا دکا ہی نظر آتے ہیں۔ ہر شخص کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل ضرور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف پٹرول اڑاتی گاڑیوں، ٹرکوں، لاریوں، موٹر سائیکلوں اور سکوٹروں وغیرہ کی بھرمار نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان بہت کم دکھائی دیتے ہیں، یعنی انسانوں کے مقابلے میں گاڑیوں کا تناسب یعنی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود سڑک پر دھیان کوئی نہیں دیتا، یہ دیکھ لیں اچھی طرح۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے اس میں ایسی کھائیں ہیں، ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ وصال کہتے ہیں لفظی مطلب ہوتا ہے ملنا، لیکن یہاں مراد مرنے سے ہے۔ وصال کا لفظی مطلب ہوتا ہے ملنا، لیکن یہاں مراد مرنے سے ہے۔ اور کھائی کہتے ہیں گڑھے کو۔ الفاظ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو۔ کھائی کہتے ہیں گڑھا، اور وصال کہتے ہیں لفظی مطلب ملنا، لیکن یہاں مراد مرنے سے، یعنی مرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ مفہوم ہے سڑک پر ایسی کھائیاں اور غار ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی ان میں دفن بھی ہو سکتا ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر نے شعر میں مال گودام روڈ کی تباہ حالی کا ایک اور پہلو اجاگر کیا ہے۔ سڑکیں قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں، عوام کا حق ہے انہیں اچھی سڑکیں بنا کر دی جائیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ سڑکیں جگہ جگہ مین ہول اور کھڈوں سے بھری پڑی ہیں۔ کچھ کھڈے اتنے بڑے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں جا گر جائے تو اس کی موت تو اس کی واقع ہو سکتی ہے، تو اس کی یہاں پہ لفظ آئے گا موت واقع ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی ان گڑھوں میں دفن بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے قبر بھی کھودنے کی ضرورت نہیں۔ گڑھے غاروں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے گڑھوں اور کھڈوں اور گڑھوں کی گہرائی کا کھائیوں اور غاروں کے استارے سے واضح کیا ہے۔ ان میں اگر کوئی گر جائے تو زندہ آنا محال ہے، یعنی مشکل، اور یہ مرنے والوں کی قبر کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ شعر نمبر اس کے بعد 6 ہے ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہیں جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ مجال کہتے ہیں ہمت۔ ڈگمگانا کہتے ہیں لڑکھڑانا، سلامت کہتے ہیں باقی رہنا، اور مجال کہتے ہیں ہمت کو۔ مفہوم میں اس سڑک سے گزرنے والے ریڑھے اور جیپیں لڑکھڑا جاتی ہیں، اور سائیکل سوار کی سائیکل سلامت نہیں رہتی۔
شعر میں سڑک کی ظاہری حالت پر طنز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف انسان کی خستہ حالی کا شکار ہوتے ہیں بلکہ گاڑیاں بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اس کی ناہموار سطح اور ٹوٹ پھوٹ کی بدولت نہ صرف ریڑھے اور گاڑیاں بلکہ جیپ جیسی بڑی بڑی گاڑیاں بھی لڑکھڑا جاتی ہیں، یعنی ہلتی رہتی ہیں، مطلب اپنی کہتے ہیں سیدھے راستے پر نہیں چل سکتی، ڈگمگاتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ اس پر اپنی سائیکل لے جائے اپنی سائیکل لے جائے تو اس سائیکل کا بغیر ٹوٹ پھوٹ کے صحیح سلامت واپس آنا ناممکن ہے۔ اس کا کوئی پرزہ سلامت نہیں رہتا، یعنی کوئی حصہ سلامت نہیں رہتا۔ سائیکل سوار پریشان ہوتا ہے کہ سائیکل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سائیکل خراب حالت ٹوٹی پھوٹی سڑک کی مرہون منتیں کی وجہ سے ہے۔ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ اگلا شعر نمبر 8۔ می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ احتمال کا مطلب ہوتا ہے خدشہ یا خطرہ۔ مفہوم می کہتے ہیں بارش کو، اکثر کہتے ہیں عام طور پر، احتمال کہتے ہیں اندیشہ، ڈر یا خوف۔ خطرہ مفہوم بارش ہو جائے تو سڑک پر کشتیاں چل جا سکتی ہیں، اکثر اوقات ان کشتیوں کے ڈوب جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو یہ سڑک حالت ویسے ہی خراب ہے، ایسے میں اگر بارش ہو جائے تو حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ نکاسی آپ کا مناسب انتظام نہ ہو، یعنی پانی نکالنے کا کوئی مناسب انتظام بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے سڑک پر بنے گڑھوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ گڑھے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو ان میں اس قدر پانی بھر جاتا ہے کہ اگر اس پانی میں کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں، اور ان گڑھوں کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کشتی کے ڈوب جانے کا بھی احتمال، ان ڈر یا خوف ہے۔ غرض شاعر نے مبالغہ رائی یعنی حد سے زیادہ بیان کر کے سڑک پر بنے گڑھوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے۔ اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کی موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر با کمال۔ ڈھلوان کہتے ہیں ڈھلان کو، اترائی کو، لرزنا کہتے ہیں کانپنا، با کمال کہتے ہیں اپنے کام میں ماہر۔ اس سڑک کی اترائی پر موٹر کا دل دھڑک جاتا ہے، اور سڑک پر جو موڑ آتے ہیں ان میں سے اکثر با کمال لوگ بھی کانپ جاتے ہیں، ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ اس شعر میں شاعر نے سڑک کی ناہموار سطح کو موضوع بناتے ہیں۔ ناہموار کہتے ہیں انیون، جو بالکل سیدھی نہ ہو۔ یہ سڑک بالکل سیدھی نہیں ہے بلکہ اس سڑک کی چڑھائی اترائی اور ڈھلوانوں کا یہ عالم ہے کہ ہر گاڑی اس پر چلتے ہوئے اس ڈر کا شکار ہوتی ہے کہ ان چڑھائیوں اترائیوں پر کہیں گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں گاڑی الٹ نہ جائے۔ وہ ڈرائیور جو ماہر ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈرائیونگ بہت عمدہ ہے، وہ بھی سڑک کے موڑوں پر گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کیونکہ یہ موڑ بہت خطرناک ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ مخالف سمت سے یعنی دوسری طرف سے کون سی گاڑی آ رہی ہے۔ یہ خطرناک موڑ بھی حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ شعر نمبر 10 ہے۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کی لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ جو کوئی جانا کہ سڑک پر سفر کرتا واپس لوٹ کر سڑک پر نہیں آتا، اس کا یہ مفہوم ہے۔ تشریح شعر مبالغہ رائی کی بے مثال نمونہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سڑک کی خستہ حالی اس پر چلنے والوں کے لیے اتنی وبال جان ہے، یعنی مصیبت ہے، کہ جو شخص اس پر سڑک پر بچ جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں یا جان بوجھ کر، یعنی نہ سوچتے ہوئے بھی، وہ ضرور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ دوبارہ سڑک پر سفر کرنے کا نہیں سوچتا، بلکہ اگر انہیں اس راستے سے واپس بھی آنا پڑے تو اس کی بجائے اگر کوئی اور راستہ اپنا لیتے ہیں، خود خواہ نیا راستہ اس راستے سے طویل یعنی لمبا ہی کیوں نہ ہو۔ سڑک کی خستہ حالی اسے دوبارہ اس سڑک پر سفر کرنے سے روکتی ہے۔ یہ سڑک اتنی تباہ حال ہے، یعنی بری حالت میں ہے، کہ اس پر جانے والا شخص صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتا، وہ ضرور کسی نہ کسی سہانے یعنی حادثے کی نظر ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتا ہے اور دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، جس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شعر نمبر 11 ہے۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ وظیفہ کہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے پینشن ملتی ہے یا جو پیسے مقرر ہوتے ہیں، اس کی بات کیا ہو رہی ہے۔ وظیفہ کہتے ہیں حکومتی امداد، بدحالی کہتے ہیں بری حالت۔ مفہوم اس میں سوچتا ہوں کہ میرے وظیفے کی طرح حکومت کو کب اس سڑک کی حالت کا خیال آتا ہے۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ شاعر کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، اس سے پہلے وہ فوج میں ملازم تھے۔ صدر ایوب کے دور حکومت میں انہیں حکومت کی طرف سے گزر بسر کے لیے وظیفہ ملتا تھا۔ وظیفے کی رقم 250 روپے تھی۔ ایک بار انہیں حکومت کی طرف سے کافی دنوں تک وظیفہ نہ ملا۔ اس شعر میں انہوں نے اپنا اور مال گودام روڈ کا موازنہ یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے حکومت کی لاپرواہی کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے وظیفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضرورت زندگی
पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। हुकूमत इनको नौकरी के बाद मिलने वाला वजीफ़ा सही तौर पर अदा नहीं करती। शायर कहता है, जिस तरह हुकूमत को मेरे वजीफ़े का ख्याल नहीं, कब हुकूमत को मेरी हालत ज़ार यानी बुरी हालत पर रहम आएगा और मेरा वजीफ़ा जारी हो जाएगा यानी वापस मिल जाएगा। इस तरह ये सड़क जो इतने अरसे से बदहाली यानी बुरी हालत में है, इसका ख्याल हुकूमत को क्यों कर रहा है यानी क्यों नहीं आता। न जाने कब इस सड़क की मुरम्मत होगी यानी ठीक होगी और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब इसके सवाल जवाब पे आते हैं। शेर सामने होगा, लिखा होगा सड़क को बेमिसाल क्यों शायर ने कहा है। शायर पेशावर की माल गोदाम रोड को बेमिसाल कह रहा है कि वो कहता है जिस तरह ये सड़क टूट फूट का शिकार है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, इस जैसी कोई और सड़क नहीं है। फिर अगर शेर सामने लिखा हो, उस पर लिखा हो कि घोड़ों पर क्या बीतती है सड़क पर, तो आप लिख सकते हैं इस सड़क पर जो तांगे चलते हैं वो उलट जाते हैं, हादसात की वजह से इनमें जुते हुए घोड़े भी इंतकाल कर जाते हैं, लगे हुए घोड़े भी जुते हुए लगे हुए। सड़क पर चलने वाले किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है। सड़क पर चलने वाली सवारियों में से रेढ़े, गाड़ियों, तांगों और जीपों का हुलिया बिगड़ जाता है। इसके अलावा साइकिल भी सही सलामत नहीं रहती, वो भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। सड़क पर जिसे जाना पड़े उसका क्या अंजाम होता है। शहर के मुताबिक जिस सड़क पर जाना पड़े उसके वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसके बाद अगर आखिरी शेर है तो वहाँ लिखा होगा इसमें शायर ने किस तरफ तवज्जो दिलाई है। तो आप लिख सकते हैं शायर ने हुकूमत को सड़क की बदहाली, तामीर, तोसी और अपने वजीफे की तरफ तवज्जो दिलाई है। शायर कहता है कि हुकूमत को ना तो मेरे मुकर्रर करदा वजीफे का ख्याल है और ना ही इस सड़क की बदहाली के बारे में सोचता है। आपका ये सवाल हो सकता है ग्रामर में मिसाल, इंतकाल, हाल, वसाल हम आवाज़ हैं, ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं। इन अल्फाज को काफिया कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका ज़रूरत के से मुताबिक नहीं है। उम्मीद है आज आपको तमाम नज़्में ग़ज़लें मुकम्मल हो चुकी हैं। जमात दहम फेडरल बोर्ड, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और दीन और दुनिया की भलाई अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।